حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدوی کے پاس، بدو سے نکلا ہے، وہ جو دیہاتی لوگ جسے ان پڑھ کہتے ہیں، جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور زیادہ سویلائز، تہذیب ادب آداب زیادہ نہیں جانتے، کھڑے کھڑے بالکل تھوڑے سے دیہاتی مزاج کے ہوتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے حضور تشریف لے گئے، بیمار کرسی کے لیے گئے، پتہ لگا بابا بیمار ہے تو حضور اس کے پاس گئے۔ اب ایک یہ پتہ چلا کہ سرکار صرف رئیسوں کے پاس، سرداروں کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ ایک دیہاتی تھا، ایک بدو تھا، اس کی تیمارداری کے لیے حضور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اور یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو آپ جو جملہ بولتے تھے بیمار کو، وہ جملہ آپ بھی یاد کر لیجئے۔ سرکار فرماتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، پاک کر دے گی تمہیں، یہ صاف کرنے والی ہے، یعنی تمہارے ظاہر کو بھی، تمہارے باطن کو بھی، باطن کو گناہوں سے صاف کر دے گی، اور یہ بیماری کا جو ظاہری طور پر بھی تمہارے بدن کے اندر یہ خیر پیدا کر دے گی۔ تو حضور لفظ بولا کرتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ، لا باسا طہور انشاءاللہ۔ لا باسا کا معنی ہوتا ہے کوئی حرج نہیں، پریشان نہ ہو، طہور نکلا ہے طاہر سے، طہارت، طہور انشاءاللہ۔ تو جب آپ اس بوڑھے کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے بھی یہی کہا لا باسا طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، کوئی حرج نہیں، پاک کرنے والی ہے۔ تو وہ چونکہ بدو تھا نا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو بڑا سخت قسم کا بخار ہے جو بوڑھے کو قبر میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس نے آگے سے یہ جواب دیا، یہ بڑا سخت قسم کا بخار ہے، یہ تو بوڑھے کو قبر پہنچا کے چھوڑے گا۔ اچھا، وہ حضور کی بات پر اگر یقین رکھتا کہ حضور میں اللہ باق طہور انشاءاللہ، پاک کرنے والا ہے، کہتا اس پہ اگر یہ دل سے یقین اور ایمان رکھتا تو وہ پاک کرنے والا ہی ہوتا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا تو ویسے ہو جاتا۔ مگر جب اس نے جواب میں اپنی بات کی تو حضور نے فرمایا اچھا پھر جیسے تم کہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر ناراضگی کا اظہار کیا حضور نے، اچھا پھر تم جیسے کہتے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں طہور ہے، آگے سے کہتے ہو کہ نہیں یہ تو بوڑھے کو قبر پہنچائے گا، میں پھر جیسے تم کہتے ہو پھر ویسے ہی ہو جائے گا، پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا تھا۔ تو حضور نبی کریم، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والا تو ہر لفظ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، اس پر یقین اور ایمان رکھنا ہر مومن کا فرض ہوا کرتا ہے۔